کہ مودی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ پاکستان سے بات چیت کرے باوجود اس کے کہ وہاں 4 اسٹیٹ الیکشنز ہو رہے ہیں. ان میں حالانکہ مغربی بنگال کا بھی الیکشن ہو رہا ہے جو بہت اہم الیکشن ہے مودی سرکار کے لیے. پاکستان بیشنگ ویڈیو. لیکن جب عمران خان صاحب کو کورونا وائرس ہونے کی خبر سامنے آئی تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فوراً ٹویٹ کر کے ان کے لیے صحت کی خواہشات کا اظہار کیا. صرف یہی نہیں، 23 مارچ پہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی صدر کی جانب سے جو ہے پاکستان کے ہم منصبوں کو ایک خط لکھا گیا جس میں جو تہنیتی خط تھا، فیسیلیٹیشن کا خط تھا، اور اس میں جو ہے ان کو مبارکباد دی گئی پاکستانیوں کو. لیکن جو ایک چیز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس تہنیتی خط میں بڑی اہم تھی وہ یہ کہ بھارتی وزیر اعظم اپنے موقف کا اظہار کرنے سے چوکے نہیں. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام پاکستانی قوم کو 23 مارچ کی مبارکباد تو دی، لیکن ساتھ ہی اپنے موقف پہ قائم بھی رہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ جس میں دہشت گردی نہ ہو، جس میں عدم اعتماد نہ ہو، اعتماد کا فقدان نہ ہو. یہی بھارت کی ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے اور پاکستان پہ وہ ہمیشہ سے یہی پریشر ڈالتا رہا ہے. اب اس سارے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھا جائے تو کیا پاکستان کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے یا پاکستان کے لیے الارم ہونے کا مقام ہے، یا پاکستان اس سے کوئی بہت زیادہ امیدیں توقعات وابستہ نہ کرے کیونکہ بھارت تو اپنے پوزیشن پہ برقرار ہے اور پاکستان کی بھی ایک پوزیشن تو رہی ہے تاریخی. لیکن 5 اگست 2019 کے کشمیر اقدام کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر اقدام کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ جب تک بھارت اس کشمیر کے سٹیٹس کو ریورس نہیں کرتا، 5 اگست 2019 سے پہلے کے سٹیٹس پہ نہیں جاتا، تب تک بات چیت شروع نہیں ہو سکتی. تو جو خفیہ مذاکرات کی خبریں آ رہی تھیں وہ کس سٹیک پہ ہو رہی ہیں، وہ کس کاسٹ پہ ہو رہی ہیں، پاکستان کے لیے کیا کیا کچھ سٹیک پہ ہے، کیا بھارت کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ اس بڑے اہم، بڑے سنجیدہ اور بڑے پیچیدہ اور سنگین موضوع پہ جو ہے آج ہم سوالات اٹھائیں گے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، کیپنگ ان مائنڈ جو نریندر مودی نے خط لکھا ہے اور جو اس میں لینگویج ہے، کیا اس لینگویج کے بعد مزید کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے آگے بڑھنے کے؟ دیکھیے، آپ نے جو اس کا پس منظر وہ تو بتا دیا ہے. دیکھنے کی یہ بات ہے کہ کیا وجہ تھی کہ مودی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ پاکستان سے بات چیت کرے باوجود اس کے کہ وہاں 4 اسٹیٹ الیکشنز ہو رہے ہیں. اسٹیٹ الیکشنز میں آپ نے دیکھا یا نیشنل الیکشن ہو، پاکستان کی اور مسلمانوں کی کافی تنقید، بہت زیادہ بلکہ تنقید ہوتی ہے کیونکہ اس سے ووٹ ملتے ہیں. اب اگر وہ نہیں ہو رہی، اور میں نے مانیٹر کیا ہے ہندوستان کے الیکشنز، ان میں حالانکہ مغربی بنگال کا بھی الیکشن ہو رہا ہے جو بہت اہم الیکشن ہے مودی سرکار کے لیے، پاکستان بیشنگ اب نہیں ہو رہی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا کہ انہوں نے بدلی. یہ انٹرنل پالیٹکس پہ بھی اس کا اثر ہو رہا ہے. پاکستان تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا کہ کنونشنل وار کا آغاز کرے کیونکہ بھارت کے پاس بہت اس کی معیشت بہت بڑی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی افواج نے کم سے کم 10 مرتبہ، اور 10 میں آپ کو فگر گن کے بتا رہا ہوں، اس میں سے 5 مرتبہ تو ایک دوسرے کے سامنے لڑائی بھی ہوئی ہے. آخری مرتبہ جو ہوئی تھی یہ کارگل میں تھی، اور 5 مرتبہ جنگ کی دہلیز پہ پہنچے. بالا کوٹ واز دا لاسٹ ون. پھر یہ ہے کہ جو خطے میں 2 بڑی طاقتیں ہمارے لیے، امریکہ تو خیر سپر پاور ہے، ہمارے لیے اہم طاقتیں ہیں انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے، UAE اور سعودی عرب، کیونکہ وہاں ملینز کے حساب سے پاکستانی اور انڈینز روزگار کمانے گئے ہوئے ہیں. اور پھر خیر ہندوستان کی تو تجارت بہت زیادہ ہے کیونکہ بڑی معیشت ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ UAE اور سعودی عرب کے ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان پہ پریشر بڑا پڑتا تھا پاکستان کی طرف سے بھی، اور OIC کے ممالک بھی کئی کہتے تھے، اور ایران تو کھلم کھلا کہتا تھا، اور ترکی بھی، اور ملیشیا پاکستان کی حمایت کرتے تھے. تو ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ بھی تھی کہ یہ جو سعودی عرب کے لیے خاص طور پہ، کہ وہ تو ماشاءاللہ وہاں تو
خادم الحرمین شریفین موجود ہیں، اور وہاں پاکستان ان کو ریگولرلی کہتا تھا کہ آپ اس پہ بولیں، تو انہوں نے اپنے فارن منسٹر بھی یہاں بھیجے تھے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے پس پردہ دونوں نے کافی کنسرٹڈ ایفرٹ کیا ہے ہندوستان کو بتانے میں کہ ہم نے بہت مسلم امت سے بھی باتیں سنی، پاکستان سے بھی سنی، آپ کچھ اپنا معاملات کو درست کریں کشمیر میں. اب میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ اس ساری چیزیں اس کے پیچھے تھی، اور اس سے بڑھ کے ایک اور چیز تھی کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے انہوں نے آنے سے پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ ہیومن رائٹس پہ یہ بولیں گے. اور کملا ہیرس وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بہت زبردست دفاع کیا تھا. کانگریس وومن جے پال جو انڈین اوریجن کی ہیں، جنہوں نے سخت تنقید کی تھی وائلیشن آف ہیومن رائٹس کشمیر پہ، اور ہندوستان کو غلط فہمی تھی کہ کیونکہ وہ کیونکہ ان کا ایک ماں کے والدہ کی طرف سے ان کا تعلق بھارت سے ہے تو شاید بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن وہ جو تنقید ہے ہیومن رائٹس کی بڑھ رہی تھی. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا اپنا ایک رول اور پس منظر رہا ہے، تو اسی لیے ہندوستان دنیا کا بہت بڑا امپورٹر بن گیا ہے ویپنز کے. تو یہ ان کو ساری چیزوں کا ادراک اب ہو رہا ہے. قصوری صاحب، یہ اس پوائنٹ پہ کشمیر کے حوالے سے میں آتی ہوں، لیکن آپ نے اب تک جو اسیسمنٹ دی ہے بہت بھرپور، بہت جاندار، بہت کمپریہنسو، بٹ آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو بیک ٹو دا پوائنٹ آف UAE کہ اس کی جو مداخلت ہے یا اس کا جو بھی اس میں کردار ہے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے. متحدہ عرب امارات سے آپ کو یاد ہوگا جب 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا تو پاکستان کی شکایت رہی، کیونکہ اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے نہ صرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بلایا بلکہ ان کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا تھا، جس میں پاکستان نے بھرپور شکوے کا اظہار بھی کیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جو مداخلت ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ کوئی سالڈ بریک تھرو یا کوئی سالڈ ڈیولپمنٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا وہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ ریکوائرمنٹ ہے وہ امریکہ کی ہے. وہ افغانستان کی اینڈ گیم پہ پہنچا ہوا ہے. وہ بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان کی اٹینشن ڈائیورٹ انڈیا کی طرف ہو، انڈین بارڈر کی ایسٹرن بارڈر کی طرف ہو. وہ چاہتا ہے پاکستان فوکس رہے افغانستان پہ، افغان پیس پروسیس پہ، اور طالبان کو ٹیبل پہ لانے میں جو پاکستان کامیاب ہوا ہے. تو ایک تو امریکہ کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے. جو UAE اور سعودی عرب ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر پریشر اس نوعیت کا ضرور ہے کہ ترکی، ایران، ملیشیا کھل کے آ گئے ہیں. اور جب پرائم منسٹر نہیں گئے ملیشیا، جس کا پرائم منسٹر نے بعد میں اظہار افسوس کا بھی کیا، اور پاکستان میں بھی اس کا افسوس ہوا لوگوں کو کہ وہ نہیں گئے، تو یہ ساری باتیں ان پہ واضح ہو رہی تھیں کہ اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو پھر کچھ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں کچھ ایشوز کے اوپر انڈیپینڈنٹ پوسچر کریں، کیونکہ OIC وہ رول ادا نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیکٹرز ہیں. کلیدی فیکٹر امریکہ کا ہے، لیکن اس کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ نہ کریں. UAE چاہے ملک چھوٹا ہو، لیکن دیکھیں چھوٹا ہونا اور بات ہے، انہوں نے اپنے پیسے کا پورا فائدہ اٹھایا ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں. اب وہ تو مارس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹا ملک ہے تو، لیکن وہ ان کی کیپیسٹی ہے. اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کیمپ ڈیوڈ تک وہ پہنچے ہیں، حالانکہ ہمیں اس پہ اعتراض تھا جو بھی کہ فلسطینیوں کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھا گیا ہے، لیکن UAE ایک امپورٹنٹ ملک ہے، اور سعودی عرب تو ساری اسلامی دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے پس پردہ ایک رول ادا کیا ہے. لیکن یہ رول جو بھی ہو، سیز فائر کو تو میں ویلکم کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا جیسے ہم نے اپنے دور میں کی وہ کئی سال چلتی رہی، 1.5 دہائی چلی. کہ میننگ فل ڈائلاگ کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ کیپنگ ان مائنڈ جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خط ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ پری کنڈیشن لگا دی ہے ونس اگین کہ جی آگے بڑھنے کے لیے انوائرمنٹ ایسا ہو جو کہ ڈیوائڈ آف ٹیرر ہو، یعنی کہ ایک دفعہ پھر انڈائریکٹلی پاکستان پہ ٹیررزم کا الزام. دیکھیے ایک چیز مت بھولے کہ شروع سے ہی 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بھارت یہ کہتا تھا کہ کشمیر پہ بات چیت نہیں ہوگی ٹیررزم روکے بغیر. ہم کہتے تھے تم سے بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر کے مسئلے پہ میننگ فل بات چیت نہ ہو.